السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ میری آج کی پوسٹ کا عنوان ہے آئی کانٹ بریتھ۔ یہ اس معصوم مقتول کو میں پیش کر رہی ہوں، جارج فلائیڈ جس کا نام تھا ہے، اور جو اب ہمیں نہیں ہے دنیا میں۔ مائی ہارٹیسٹ ٹریبیوٹ ٹو جارج فلائیڈ۔ آئی فیل یور پین in my own heart, own breath, and all over the world, everyone felt your pain. Believe me, when your heart was failed, shortness of breath, when a tyrant was snatching your breath. But listen to me, my dear George Floyd. You are not in coffin. You are in heaven, in lush gardens, among the swaying flowers, among the blooming flowers, in the fragrant air, in paradise. My dear George Floyd, goodbye George Floyd. Happy journey to paradise. Goodbye George Floyd. Goodbye George Floyd. اب میں آتی ہوں اپنے اس کے اوپر جو مجھے اردو میں بولنا ہے۔ یہ شخص کون تھا جس کے لیے دنیا ہل گئی اور پورے امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑے؟ 54 شہروں میں بہت برا حال ہوا۔ آپ ان شہروں کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ امریکہ کے شہر تھے۔ مڈل ایسٹ کی تباہی وہاں نظر آ رہی تھی۔ بہرحال ہوا کیا کہ ایک پرسن کے پیچھے اتنا کچھ ہنگامہ پیش آیا۔ تو ایک پولیس آفیسر کے گھٹنے کے نیچے دم توڑنے والے جارج فلائیڈ کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہیوسٹن میں رہتا تھا۔ اس کا آبائی شہر ہیوسٹن تھا۔ وہیں یہ پل بڑھ کے جوان ہوا، وہیں اس نے فٹ بال ٹیم جوائن کی اور یہ اپنی جوانی کا بہترین فٹ بالر تھا، اپنے دوستوں میں مقبول ترین کھلاڑی تھا۔ اور پھر اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، خاندان بنا، تو یہ بہت اچھا شوہر مانا جاتا تھا اور اپنے بچوں کا مشفق باپ، دوستوں کا بہت اچھا دوست۔ اس کے لائف لانگ دوست کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ چیئرفل رہتا تھا، کبھی کسی بھی حالت میں فکر مند نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی جاب ختم ہو گئی۔ یہ ظاہر جب جہاں یہ کام کرتا تھا ان کا روزگار ختم ہوا تو انہوں نے اس کو بھی بے روزگار کر دیا۔ کچھ دن گھر پہ گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ میں دوسرے شہر جا کے قسمت آزماتا ہوں۔ تو یہ اس شہر آ گیا جو اس کا مقتل گاہ بن گیا۔ یہاں یہ ڈھونڈ رہا تھا، ابھی اسے جاب ملی نہیں تھی میری معلومات کے مطابق، کہ یہ ایک شاپ پہ پہنچ گیا۔ وہاں اس نے کچھ خریداری کی۔ خریداری کرنے کے بعد اس نے $20 دیا کیشیئر کو۔ اب وہ کیشیئر تھا یا شاپ کا مالک تھا، جو بھی تھا، اس نے پیسوں پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جعلی ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ نہیں یہ اصلی ہیں، اور شاپ کیپر نے بلا لیا پولیس کو۔ اب پولیس کے آنے کے بعد تو جو ہوا وہ آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ اس کی سنی نہیں گئی،
اور بالآخر وہ نیم مردہ ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا گھٹنے کے نیچے. یہاں تک کہ جب اسے نکال کے اسٹریچر پہ ڈالا گیا تو اس کے کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہاسپٹل پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، کیونکہ اس کی سانسیں ٹوٹ چکی تھیں. بہرحال یہ ایک بڑا ہی افسوسناک سانحہ تھا جو وقوع پذیر ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہنگامے پھوٹ پڑے اور ہل کے رہ گیا وہ ملک جس کا سارا نظام سب سے اچھا مانا جاتا ہے دنیا میں. بہرحال جب اس کا تابوت تیار ہوا تو یہ ہیوسٹن میں ہی ایک جگہ ہے فاؤنٹین آف پرائز، یہاں پر اس کا تابوت لایا گیا. جس وقت اس کا تابوت لایا گیا تمام امریکہ سے معززین جو آئے ہوئے تھے، کانگریس ممبران جو آئے ہوئے تھے، سب کے سب گھٹنوں کے بل جھک گئے. اور اس موقع پر فاؤنٹین آف پرائز سینکڑوں لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جبکہ لائیو کوریج ٹی وی پہ جو دکھائی جا رہی تھی اس کو لاکھوں لوگ، دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے تھے. جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے تعزیتی اجتماع سے خطاب کیا اور خود وہاں کے گورنر نے خطاب میں کہا کہ پولیس میں اصلاحات لائی جائیں گی، اور ان اصلاحات میں اس کے جو بائیڈن کو بھی بہت اس بات کا افسوس ہے اس کے جارج فلائیڈ کے انتقال کا تمام دنیا میں، جبکہ نینسی پلوسی بھی وہیں پہ موجود تھیں. اور گورنر نے کہا کہ اصلاحات میں جارج فلائیڈ کے اہل خانہ کو شریک کیا جائے گا، پولیس کی اصلاحات جو کی جائیں گی. جو بائیڈن نے کہا کہ جارج فلائیڈ کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی. انہوں نے بھی یقین دلایا کہ پولیس میں اصلاحات کی جائیں گی. اب اصلاحات سے ہٹ کے دیکھیے کہ اس کا آخری سفر کیسا تھا. کہتے ہیں کہ آخری سفر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے اعمال کیسے تھے. اس کے آخری سفر میں تمام دنیا کے معززین نے اپنے اپنے بیان میں تعزیت کی ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں نے اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس کی موت پر، بے وقت ظالمانہ موت پر. جارج فلائیڈ کی موت اس کے اہل خانہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اس کی بیوی ایک اچھے شوہر سے محروم ہوئی، اس کے بچے اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور وہ اپنے تمام خاندان سے محروم ہوا اور تمام خاندان اس سے محروم ہوا. اس کی موت ایک لمحے فکریہ دے گئی دنیا کو، خاص طور سے جن ممالک میں پولیس کا نظام ظالمانہ ہے. تفتیش کا ایک دائرہ بنایا جائے، یہ پیغام دیا ہے جارج فلائیڈ نے کہ تفتیش کرتے وقت کسی کی سانسیں نہیں چھینی جائیں جیسا کہ عام طور سے چھین لیتے ہیں. جارج فلائیڈ اپنی ذات میں ہم کو ایک لائٹ کا مینار دے گیا ہے. اس مینار کی روشنی میں ہم کو اپنے معاشرے میں شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی ایک دم تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. $20 کا نوٹ صحیح تھا، جعلی نہیں تھا. کیا یہ تحقیق پہلے نہیں کی جا سکتی تھی جو ایک شخص کی جان لے گئی؟ اس
یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا شعور بڑا ہے. ہم سب کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے پیش آئیں، چاہے وہ کسی قوم کسی قبیلے کا ہو. بس میری پوسٹ یہاں پہ تمام ہے. خداوند کریم آپ سب کو، تمام دنیا کو اپنی امان میں رکھے اور اس وبا سے جو آئی ہوئی ہے اس سے محفوظ کرے جلد سے جلد، اور ساتھ میں ظالمین سے بھی پروردگار عالم تمام دنیا کو محفوظ و مامون رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ.